نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیل لینا اللہ سونے دی عظیم و شان و بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف و دنیا دے ہر انسان تک پہنچان اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے سلام و غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں گمراہ جہنمی فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی جادوگر نجومی بابیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائیں قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں دوام قلب ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائیں۔ سچا حسینی بن کے ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلباً تابد اپنی سونی پاک ذائے ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ بدو ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہوندی توفیق عطا فرمائیں۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے۔ ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، اج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والے وچوں ایک بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہوئے دے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں دا دوست ہاں اور انہاں میرے دلوں دوستی لائف ہے میرے نال یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل گئے۔ سچی توبہ کر کے قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کیتا پھر میرے سچے دوست اولیاء اللہ صحیح القیدہ مردہ نفس زندہ دل زاری باطنی لوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں آستانہ دے دشمن سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کہ انہوں کو تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا پھر انہوں دی روح نے جسم جنہوں دے نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تے میں نے دی صدق سچائی دیکھی تے میں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہے جنہوں نہ دنیا جو کس طرح دا کو خوف ہے نہ آخر جنہوں لوگوں کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ
اسرار اولیاء دے اندر لکھ دے رہے ہیں کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ دی خدمت اقدہ چ حاضر ہویا. مینوں آپ دی قدم بوسی دی نعمت دولت اور سعادت نصیب ہوئی. اس ویلے دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدہ چ حاضر سے گئے تے آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ جدوں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ مجلس بیٹھے ہوندے جدوں کوئی آپ نوں ملن واسطے آندا آپ اٹھ کے ادھر مصافحہ کر دے اور جدوں شخص روانہ ہوندا تے آپ پھر بھی اٹھ کے ادھر مصافحہ کر کے انہوں رخصت کر دے. پھر ارشاد فرمایا کہ اے درویش حضرت داؤد علیہ السلام جدوں مسلم دی حکومت تے بیٹھے اور عدل و انصاف واسطے لوگ آپ دے کول آندے تے آپ مظلوماں دی داد رسی کر دے اور بنی اسرائیل دا جڑا کوئی بزرگ ہوندا تو خود آپ مسند تو اٹھ کے وہ ہتھاں نوں چوم دے تے پھر بیٹھ کے آسمان دی طرف منہ کر کے دعا کر دے کہ اللہ سونیا انہاں دے ہتھاں دی برکت نہ مینوں عنایت فرما. اور اپنی پناہ مرحمت فرما. کیسا درویش اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم سگے اور معصوم ہیں پھر بھی اپنے بارے خیر و برکت طلب کر دے سکے اور کہندے سی کہ انہاں دے ہتھاں نوں بوسا دین دی برکت نہ اللہ سونے سانوں بخش دے. پھر ارشاد فرمایا کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام دی حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. رستے وچ کھڑے ہوئے ہر آن جان والے دے ہاتھ نوں بڑی تعظیم و تقریب نال بوسا دندے. وجہ دریافت کیتی کہ فرمایا کہ بنی اسرائیل دے بزرگاں دی دست بوسی دی برکت نال اللہ سونے نے ملاقات عنایت فرمائی ہے. ارشاد فرمایا کہ درویش حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح ایک بوڑھی مائی دے کول جا کے فرماؤندے کہ اماں جی محمد دے حق دے وچ دعائے خیر کرو. محمد دے حق چ دعائے خیر کریو. حالانکہ تمام موجودات دے وچ حضور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے کوئی اللہ سونے نوں عزیز نہیں بلکہ اللہ سونے نے سب کچھ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہی دی وجہ نہ پیدا کیتا ہے. جدوں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم خیر طلب کرتے ہیں تو ساڈے لوگوں نے چاہیے کہ بزرگاں دستبوسی کریے اور انہوں کو دعا کرائیے اور خیر و برکت طلب کریے. پھر ارشاد فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کدے راستے چ جاندے اور کسی بوڑھے آدمی نال ملاقات ہوندی تے آپ اس تو ایک قدم بھی اگے نہ ودے کیونکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سفید بالاں دی بڑی عزت و حرمت کرتے ہوندے سکے. اور جدوں وہ بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے بار بھی بوسا دین لگ دے تے آپ پہلے ہی آپ آج راہ بوسا دے دے. پھر فرمایا کہ ایک بار ایک جوان نشے دی حالت وچ بدمست گلی وچ جا رہا سگا. جدوں نے خواجہ ابراہیم ادب رحمت اللہ نوں آندے ہوئے دیکھیا تے فوراً سدھ انہوں نے قدمہ ہی رکھتا اور بڑی تعظیم نہ آپ دے ہتھاں نوں بوسا دیتا. اسی رات ہی اس جوان نے خواب چ دیکھیا کہ بہشت وچ پھر رہا. وہ تعجب کرن لگا میں تو بڑا گناہ گار ہاں تے مینوں بہشت وچ کداں لے آئے. آواز آئی کہ گل تو حقیقت ایویں ہے جو تو سوچ رہے ہیں لیکن تو اج میرے دوست دے ہاتھ نوں بوسا دیتا اس لیے تینوں بخشتا. جدوں جاگیا جا کے حضرت خواجہ ابراہیم آدم رحمۃ اللہ کی خدمت حاضر ہو کے
توبہ کی اور راہ مولا کا مسافر بن کے تلاشے مولا جی نکلیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جدو اللہ سونے دی عنایت شامل حال ہوندی ہے تے ہزاراں گناہ گار ذرا پر رحمت دے سبب عذاب دوزخ تو خلاصی پا جاندے نے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جدوں لوگ آپس ایک دوسرے ہتھاں نوں چومدے نے تے ہزاراں رحمتاں نازل ہوندیاں، اور جدوں دست بوسی تو فارغ ہوندے نے تمام رحمتاں انہاں تے نشاور کیتیاں جاندیاں۔ پھر ارشاد فرمایا درویش سلوک اللہ چاہیا کہ اہل تصوف اپنی جماعت خانے بیٹھے اس گل دے منتظر رہندے نے کوئی آئے اور سانوں وہ دستبوسی حاصل ہوئے، خواہ تلاوت اور یاد حق وچ ہی کیوں نہ مشغول ہون۔ ارشاد فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جدو اپنے مسلے تے بیٹھ کے یاد الہی دے وچ مشغول ہوندے اور کوئی آ جاندا تے آپ اپنی ذکر فکر چھڈ کے اس نال گلاں لگ پیندے کرن، اور گلاں وچ ہی جس حاجت واسطے آਉਂدا وہ پوری کردے۔ جدو واپس چلا جاتا تے آپ تلاوت قرآن پاک دے اندر مشغول ہو جاندے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارچ فرمایا کہ جدوں صاحب سجادہ بزرگاں نوں واجب ہے کہ ملاقات وچ مشغول ہون، جڑا کوئی چل کے آئے حاجت مند جدوں کوئی آئے تے تلاوت چھڈ کے وہ مشغول ہو جان، اس واسطے کہ مذہب سلوک دے وچ حاجت منجاں دی حاجت روائی ورد و وظائف تو افضل ہے، کیونکہ حاجت روائی دا ثواب 1 سال دی عبادت ورگا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ روز ابو سعید مکہ دے کسے بزرگ دے ہاں کسے ضرورت واسطے گئے، اس ویلے وہ درویش مشغول سی تے آپ ناکام واپس آئے تے جدو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے مجلس آئے تو غمگین اور اداس سے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور رسالت نہ وہ کیفیت معلوم کر لی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ دے بندے کیوں غمگین، اور عرض کرنے کا یا رسول اللہ میں فلاں بزرگ کو کم واسطے گیا سگا لیکن وہ عبادت وچ مشغول سی اور میں اتوں ناکام واپس آیا، انہوں نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے واجب سی حاجت منداں دے کام 'چ مشغول ہوندا۔ انصاف دا تقاضا تے سی کہ ورد و وظائف چھڈ کے تیرا کام سر انجام دیندا اور اس تو بعد پھر جا اپنے ورد 'چ مصروف ہو جاندا۔ اج دی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے سچے علماء مشائخ دے دست بوسی کریے، انہاں کو برکت حاصل کریے، انہاں کو دعا کرائیے، حاجت منداں دی حاجت روائی پوری کریے۔ جی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کر رو بیاں، یہی ہے محبت، یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو سانوں چاہیے خلق خدا دی پلائی کریے دن رات، اور چھوٹے نا شفقت کریے، اور بڑی عمر دے سفید بال والے بزرگاں دا احترام کریے، اور سچے اللہ والے ہمیشہ کام کرتے ہیں ماسوا اللہ چو نکل کے اللہ رب العزت دے ہر حکم دے عمل کرتے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دی مولا دی نعمت حاصل کرتے۔ اے وہ سچے اللہ والے ہیں جنہاں دے بارے اللہ سونے فرمایا کہ نہ دنیا کو خوف ہے نہ انہوں آخرت کو غم ہوئے گا۔ سانوں بھی چاہیے اگر جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے ہیں، سچے شاکان مولا دی صف چ شامل ہونا چاہنے، تو سانوں بھی چاہیے نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تمام شیطانی پروگراماں چوں اور گمراہ 72 جہنمی فرقیاں جو تبلیغی نصاباں چوں اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی جادوگر نجومی بابیاں دے پروگراماں چوں الگ ہوئیے قلبن، اور ادھا الگ ہوئیے، کوشش بھی کریے
تو ماں سوالہ دا خیال نہ آئے فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے تو سچی توبہ کریے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کریے تو اللہ سن دے سچے دوست سچے اولیاء اللہ سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے اور خوش قسمت اور شخص جنہاں نو انہاں سچے علماء و مشایخ دی صحبت زیارت اور خدمت نصیب ہوئے کیونکہ یہ سچے علماء و مشایخ اللہ پاک دی نگاہی خاص چندے نے انہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے نے تے سانوں چاہیے نے سچے علماء و مشایخ دی صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے نہ کو توحیدی نہ کاسی فیض حاصل کریے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے پھر ان دی روح کے مطابق تے عمل کریے اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے انہاں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی ہے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کروائی تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے تو پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسرور ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو جگہ ولایت دا کھلا ہے تو ولایت دا آخری کمالہ دیدار مولا سانو چاہیے انہاں سچے اللہ والوں کو نورانی توجہات لے کے نور عمل قرآن و سنت کے ذریعے دوام قلب ذکر و حضور کے ذریعے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح یہ جسم جو نکل کے باطن سیر و پرواز کرتے ہیں اللہ سن دی بارکہ تک رسائی حاصل کرے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہاج دے شرف حاصل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مددنا حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جو ساری زندگی دا مقصد ہے قرآن کریم جی رب سنے سورہ نساء چ فرمایا کہ جو اللہ سنے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا قرآن پاک جی رب سنے فرمایا الی ربک منتہا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے انہیں رب سنے نا جنوں نہیں شک کر دیں ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف الی ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سنے انسان دی حقیقت ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدم کا مقام پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کارواں تو ہے خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو مقرض مخفی کوئی مجھے تلاش کرے خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی اللہ سن دی بارکہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن آستہ بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم عز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جلہ شان و صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما توبہ نصوح توفیق عطا فرما اور ساڑے دلوں دی نیک جا شری مراداں پوریاں فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ